دوستو مجھے اس وقت ایک حدیث شریف یاد آ رہی ہے۔ سنن ترمذی کی ابواب التفسیر کی آخری روایت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لما خلق اللہ الارض جعل التمید، جب اللہ تعالیٰ نے زمین کو پیدا کیا، زمین کو بنایا، زمین کی تخلیق کی، تو یہ زمین ہل رہی تھی، زمین ڈگمگا رہی تھی، ایسا لگ رہا تھا کب پلٹ جائے، کب اس میں کوئی دھس جائے، ایسا بے قرار کی طرح زمین کی جو کیفیت تھی بے قراری کی کیفیت تھی، ڈاواڈول کی کیفیت تھی، ہلنے اور جلنے کی کیفیت تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے ہلنے کو قابو میں رکھنے کے لیے، کنٹرول میں کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پہاڑ کو پیدا کیا۔ حدیث شریف کی یہ الفاظ ہیں، فَخَلَقَ الْجِبَالَ لَمَّا خَلَقَ اللَّهُ الْأَرْضَ جَعَلَ التَّمِيدُ فَخَلَقَ الْجِبَالَ، جب اللہ تعالیٰ نے زمین کو پیدا کیا اور زمین ڈگمگا رہی تھی، ہل رہی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو پیدا کیا کہ اے پہاڑ تم زمین پر رہو، جم جاؤ اور تم زمین کو کنٹرول کرو۔ بڑے بڑے پہاڑ اللہ نے پیدا کیے، بڑے بڑے ٹیلے اللہ نے بنائے، ان پہاڑوں اور ٹیلوں کی وجہ سے زمین میں سکونت اور زمین میں ٹھہراؤ کی کیفیت ہو گئی، زمین کا ہلنا بند ہو گیا۔ جب فرشتوں نے اس کیفیت کو دیکھا کہ زمین ہل رہی تھی، اس کو کنٹرول میں رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اتنے بڑے بڑے پہاڑ پیدا کیے جو لمبائی میں بھی بہت زیادہ طول و طویل ہے اور اونچائی میں بھی بہت اونچائی رکھتے ہیں یہ پہاڑ۔ فرشتوں نے تعجب کیا اور فرشتوں نے رب العالمین سے ایک سوال کیا معلومات کے لیے۔ روایت کے الفاظ ہیں کہ فَعَجِبَتِ الْمَلَائِكَةُ مِنْ شِدَّةِ الْجِبَالِ، فرشتے پہاڑ کی سختی کو دیکھ کر، پہاڑ کی مضبوطی کو دیکھ کر، پہاڑ کے بڑاپن کو دیکھ کر فرشتوں نے تعجب کیا اور اللہ تعالیٰ سے یہ معلومات حاصل کرنا انہوں نے چاہا کہ اللہ کیا پہاڑ سے مضبوط بھی کوئی چیز ہے؟ روایت کی الفاظ ہیں فَقَالُوا يَا رَبِّ هَلْ مِنْ خَلْقِكَ شَيْءٌ أَشَدُّ مِنَ الْجِبَالِ، اے میرے رب، اے میرے پروردگار، کیا آپ کی مخلوق میں پہاڑ سے بھی زیادہ کوئی مضبوط شے ہے، پہاڑ سے بھی زیادہ کوئی مخلوق ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نعم الحدید، ہاں پہاڑ سے بھی مضبوط ایک مخلوق ہے ہماری، اور وہ ہے لوہا۔ ہم نے لوہے کو پیدا کیا ہے، لوہا پتھروں کو کاٹ دیتا ہے، پہاڑوں کو کاٹ دیتا ہے، اور نہ جانے کیسے کیسے کرشمے دکھاتا ہے لوہے۔ پھر فرشتوں نے کہا یا ربی فہل من خلقک شیء اشد من الحدید، اے میرے پروردگار کیا آپ کی مخلوق میں لوہے سے بھی مضبوط کوئی شے ہے، لوہے سے بھی بڑھ کر کوئی شے ہے؟ رب العالمین نے، الہ العالمین نے جواب دیا نعم، ہاں لوہے سے بھی مضبوط ایک شے ہے۔ فرمایا النار، آگ، آگ جو ہے لوہے کو گلا دیتی ہے، لوہے کو پگھلا دیتی ہے، اور زیادہ آگ ہو، تیز اور لوہا ڈالا جائے تو بالکل لوہے کی اہمیت ختم ہو جاتی ہے، لوہا موم کی طرح نرم ہو جاتا ہے۔ پھر فرشتوں نے یہ سوال کیا یا ربی فہل من خلقک شیء اشد من النار، اے رب العالمین، اے میرے پروردگار کیا آگ سے بھی زیادہ مضبوط شے آپ کی مخلوق میں ہے جسے آپ نے پیدا کیا ہو؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہاں آگ سے بھی مضبوط شے ہے۔ فرمایا نعم الماء، ہاں پانی، پانی جو ہے آگ سے بھی زیادہ مضبوط ہے۔ پانی ڈالنے کی وجہ سے آگ بجھ جاتی ہے اور آگ اپنے وجود کو کھو دیتی ہے۔ پھر فرشتوں نے سوال کیا یا ربی فہل فی خلقک شیء اشد من الماء، اے رب العالمین، اے میرے پروردگار کیا آپ کی مخلوق میں
پانی سے بھی بڑھ کر، پانی سے بھی طاقتور، پانی سے بھی شدید کوئی مخلوق ہے جسے آپ نے پیدا کیا ہو؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہاں، پانی سے بھی بڑھ کر ایک چیز ہے۔ فرمایا نعم الریح، ہاں فرشتوں سنو، پانی سے بڑھ کر ایک مخلوق ہے ہماری جسے ہم نے پیدا کیا ہے، وہ ریح ہے، ہوا ہے۔ جب ہوا تیز ہو پانی کی رفتار ٹوٹ جاتی ہے اور پانی بکھراؤ کی شکل اختیار کر لیتا ہے، اور پانی کی اپنی طاقت ہے، اس طاقت کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ فرشتوں نے جب یہ سنا پھر فرمایا فرشتوں نے یا ربی فَهَلْ فِي خَلْقِكَ شَيْءٌ أَشَدُّ مِنَ الرِّيحِ، اے الہ العالمین کیا آپ کی مخلوق میں ہوا سے بھی زیادہ کوئی مضبوط شے ہے؟ اللہ تعالیٰ نے پھر بتایا کہ ہاں، ہوا سے بھی زیادہ ایک شے ہے، اور فرمایا کہ وہ کیا ہے؟ فرمایا نعم، سنو فرشتو، ہاں ابن آدم، یہ جو انسان ہے نا، یہ انسان زمین سے بھی زیادہ مضبوط ہے، یہ انسان پہاڑ سے بھی زیادہ مضبوط ہے، یہ انسان لوہے سے بھی زیادہ مضبوط ہے، یہ انسان آگ سے بھی زیادہ مضبوط ہے، یہ انسان پانی سے بھی زیادہ مضبوط ہے، یہ انسان ہوا سے بھی زیادہ مضبوط ہے۔ اور فرمایا روایت کے آخری الفاظ ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا اے فرشتوں سنو کہ ان سب چیزوں سے بڑھ کر ایک مضبوط ہے، ابن آدم تصدق بصدقۃ بیمینہ یخفیہا من شمالہ، ابن آدم ان تمام چیزوں سے زیادہ مضبوط ہے۔ وہ جب صدقہ کرے اور اس کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ داہنے ہاتھ سے ہم صدقہ کریں تو بائیں ہاتھ کو بھی اس کی خبر نہ ہو، یہ انسان سب سے زیادہ طاقتور ہے۔ انسان کے اندر بخل کی صفت رکھی گئی ہے، انسان کے اندر اجرت پسندی کی صفت رکھی گئی ہے، انسان کے اندر شہرت اور ناموری اور ریاکاری کی صفت رکھی گئی ہے، لیکن یہ انسان جب اپنے مرتبے کی اونچائی کو پہنچتا ہے، یہ انسان جب شریعت کی تعلیمات سے جڑ جاتا ہے اور یہ انسان اللہ سے اپنے رشتے کو مضبوط کر لیتا ہے تو اس انسان کے اندر سے ریاکاری بھی ختم ہو جاتی ہے، اس انسان کے اندر سے شہرت و ناموری کی طلب بھی ختم ہو جاتی ہے، اس انسان کے اندر سے بخل بھی ختم ہو جاتا ہے، اور یہی انسان سوچنے لگتا ہے کہ میرا ہاتھ جو دایاں ہے وہ جب کوئی چیز خرچ کرے تو اتنے مخفی انداز میں ہو، اتنے چھپے انداز میں ہو، اتنے پوشیدہ انداز میں ہو کہ ہمارے بائیں ہاتھ کو بھی اس کی خبر نہ ہو۔ دوستو یاد رکھیے، انسان سے زیادہ مضبوط، انسان سے زیادہ طاقتور کون انسان؟ وہ انسان جو صاحب ایمان ہو، وہ انسان جو اپنے اندر تعلیمات اسلامی رکھتا ہو، وہ انسان جس کے اندر شریعت پر چلنے کا جذبہ ہو اور شریعت پر وہ چلتا ہو، اس انسان سے بڑھ کر، اس انسان سے بڑھ کر کائنات میں کوئی، اللہ کی مخلوق میں کوئی مضبوط نہیں ہے۔ اس کے سامنے پہاڑ ہیچ ہیں، اس کے سامنے لوہے ہیچ ہیں، اس کے سامنے آگ پانی ہوا سب ہیچ ہے، سب معمولی ہیں۔ دوستو آئیے ہم اپنی مضبوطی کو اجاگر کریں اور شریعت کی پابندی کریں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو بتایا ہے کہ ابن آدم سب سے مضبوط ہے، کیوں؟ تصدق بصدقۃ بیمینہ یخفیہا من شمالہ، وہ اپنے نفس کی قدرتوں کو اور وہ اپنے نفس کی خواہشات کو دبا لیتا ہے اور شریعت کو اجاگر کرتا ہے، اس کی وجہ سے وہ مضبوط ہے، انتہائی مضبوط ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک بنائے، اللہ تعالی ہم سب کو شریعت پر چلنے والا بنائے، اللہ تعالی ہم سب کے اندر ایمانی مضبوطی، دعوتی مضبوطی، شریعت پر چلنے کی مضبوطی عنایت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔